قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم سید محمد رضا ابن سید محمد ضیاء شاہ کے لیے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ خدا مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور انہیں محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے الہی آمین۔ اور خداوند متعال انہیں امام صادق علیہ السلام کا روز شہادت ہے، مولا امام صادق علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے الہی آمین۔ بنابر روایت دو روایات ہیں امام علیہ السلام کی شہادت کی، 15 شوال اور 25 شوال۔ زیادہ مستند 25 شوال ہے، لیکن 15 شوال کی بھی روایت موجود ہے، اور بہت سے ممالک کے اندر جو ہے وہ 15 شوال کی روایت پہ امام کی شہادت کی مجلس برپا کی جاتی ہے۔ اور آج جو ہے وہ کیونکہ روز شہادت ہے مولا کی، تو میں اس لیے مولا ہی کے کچھ فضائل و مصائب پیش کروں گا۔ اور مجلس ہے، کچھ لوگوں نے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی ہے، میں نے بھی نام لے دیا ہے۔ ان کی روح کے خوشنودی کے لیے، ان کی روح کے بخشش اور نجات کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ نامہ اعمال میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ انسان کی بخشش کا، نجات کا سامان کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ مرنے کے بعد نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی عقیدہ نہیں رکھتا تھا توحید پہ، تو اس کی طرف سے کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، تو اس کی طرف سے ایمان لانے کا اعلان کوئی نہیں کر سکتا کہ اب وہ چلے گئے دنیا سے، میں ان کی طرف سے اعلان ایمان کرتا ہوں۔ یا اگر کوئی ولایت و امامت کو نہیں مانتا تھا، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میں اس کی طرف سے علی ولی اللہ پڑھ لیتا ہوں، یا اشہد ان علی ولی اللہ کہہ دیتا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ مرنے کے بعد کسی کا عقیدہ نہیں بدلا جا سکتا، لیکن مرنے کے بعد انسان کے اعمال میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ انسان کے زندگی کے اندر اگر کوتاہیاں تھیں نماز میں، روزے میں، اور کوتاہیاں نہیں بھی تھیں، مثال کے طور پہ زیارات پہ، حج پہ نہیں جا سکا، مرنے کے بعد حج کروایا جا سکتا ہے۔ زیارت پہ جائیں تو آپ کسی اور کی نیت کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو انسان صدقہ دے تو مرحوم کی نیت کر لے، قرآن پڑھے مرحوم کی نیت کر لے، مجلس میں جائے مرحوم کی نیت کر لے۔ مجلس محمد علیہ محمد علیہ السلام یا مجلس سید الشہداء علیہ السلام جب برپا کی جاتی ہے، تو اس کا مرنے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ مجھے ایڈمن نہ بنائیں، کیونکہ سارے کے سارے میرے پاس ریکویسٹ آ رہی ہیں پھر یہ سب کو ایڈمٹ کرنے کی مجلس کے اندر۔ تو اب ہم یہ تمام کے تمام عقائد و نظریات ہمارے شیعہ عقیدہ ہے، ہمارے عقائد ہیں، نظریات ہیں، اور ہم ان تمام عقائد و نظریات کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کسی بھی طرح سے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کام کیا جائے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء مجتہدین سب وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے وہ ہماری مجلس برپا کی جائے۔ اور مجالس کا بے انتہا اجر و ثواب ہے، انسان کے مجلس کا بہت زیادہ انسان کے لیے مفید ہے، فائدہ ہے۔ مرنے کے بعد جو چیزیں کام آتی ہیں ان میں سے ایک ہے مجلس۔ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جائے، صدقہ دیا جائے، کسی کے لیے مر گیا ہے دنیا سے، اس کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔
بہت سے کام ہیں، ان میں سے ایک ہے مجلس برپا کرنا، اور ان مجالس کا بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ انسان جو دنیا سے چلا جاتا ہے، کئی مرتبہ یہ مجالس میں چند چیزوں کے جلیل ثواب پیش کروں۔ حدیث میں ہے کہ اگر اولاد قرآن پڑھتی ہے، چاہے وہ ماں باپ کو ہدیہ بھی نہیں کرتی، بخشتی بھی نہیں ہے، تب بھی والدین کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور ان کے لیے مفید ہے۔ یہ مجھے ایڈمن پلیز ہٹا دیں، مجھے آپ نے ایڈمن بنا دیا ہے اور یہ ہوسٹ بنایا ہے۔ ہوسٹ مجھے پلیز میرا نام کاٹ دیں، یہ سارے ریکویسٹ میرے پاس آ رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے انتہا اس کا فائدہ دیا ہے۔ تو انسان قرآن پڑھتا بلا ہو کھانا کافرین، والدین چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، انسان کو ان یعنی والدین کے عذاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے اگر انسان جو ہے وہ قرآن پڑھتا، بیٹا یا بیٹی تو فاتحہ ہی صرف پڑھتے رہیں، پورا قرآن نہیں پڑھنا آتا، صرف فاتحہ دہراتے رہیں، اور یہ انسان کی زندگی میں اس کے قرآن کا دوسرا فائدہ صلوات کا بہت زیادہ ہے۔ احادیث میں ہے امام معصوم علیہ السلام کی کہ یعنی انسان کے لیے صلوات کا بے انتہا جو ہے وہ انسان کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ علامہ طباطبائی مرحوم علامہ طباطبائی نے کہا ہے کہ بعض کا صرف ایک صلوات جو آپ پڑھتے ہیں، ایک صلوات، اس کا مرحوم کا کئی میل کا سفر جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے برزخ کا، ایک صلوات سے صرف۔ تو انسان کے مرنے کے بعد بہت سی چیزیں بہت زیادہ مفید ہیں، ان میں سے ایک ہے یہ مجالس، صدقہ دیتے، ان سب چیزوں کے فوائد ہیں۔ مجالس انسان کے مرنے کے بعد بہت زیادہ کام آئیں گے، زندگی میں جو مجلس کرتا تھا اس کے مرنے کے بعد بھی جو مجلس کروائی جاتی، ایثار ثواب کے لیے جو مجلس کرائی جائے اہل بیت علیہ السلام کی، اس کا انسان کی روح کو بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے، انسان کی بخشش میں، اس کی شفاعت میں سبب بنتا ہے۔ گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے انتہا انسان کے لیے فوائد رکھے ہیں۔ ذکر سید الشہداء، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام، اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام جو ہے وہ انسان کے لیے ہر جگہ ان کے ذکر کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے مودت رکھنا، اس کے بے انتہا فوائد کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حبی و حب اہل بیتی، میری اور میری آل کی محبت فی سبعۃ مواضع، یعنی بہت زیادہ مفید ہے، 7 مقامات پہ، 7 مقامات پہ مفید ہے میری اور میری آل کی محبت۔ وَأَحْوَالُهُنَّ عَظِیمَةٌ، ان کا حول پریشانی بہت زیادہ ہے، حول پریشانی بہت زیادہ ہے۔ کن چیزوں کی؟ 7 مواقعوں کی، ان 7 مقامات پہ میری اور میری آل کی محبت کام آتی ہے۔ مجھے پلیز ایڈمن سے ہٹا دیں، میں نے کئی دفعہ کہا آپ کو، یہ سارے کے سارے میرے پاس ریکویسٹ آ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں آپ کی 7 مواضع، 7 مواقعوں پہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کام آتی ہے۔ عند الموت، موت کے وقت، عند سوال منکر و نکیر، سوال منکر نکیر کے وقت محمد و آل محمد کی محبت انسان کے کام آتی ہے۔ قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیا کام آئے گی؟ محمد و آل محمد کی محبت کام آئے گی، محبت جو ہے وہ کام آئے گی۔ پھر یہاں تک کہ میزان پہ، صراط پہ، یہاں پہ بھی محمد و آل محمد ہی کی محبت کام آئے گی۔ اس سے پہلے میزان میں جب ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، اور تمام کے تمام مواقعوں پہ محمد و آل محمد کی جو محبت ہے وہ کام آئے گی۔ تو اب آج جو ہے ہم اگر غور کریں اس مسئلے پہ، تو
یہ محبت جو ہے کام آنے والی ہے. یہ مجالس مودت کی علامت ہیں، محبت کی علامت ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس محبت و مودت کے خاطر انسانوں کو کہا کہ وہ جس قدر ہو سکے وہ اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش کرے. تو آج ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کا انتخاب کیا ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام صادق علیہ السلام بلکہ ائمہ اہل بیت سے متعلق فرمایا یہ ہے کہ منو اتقوا اللہ، اے ایمان صادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. حکم ہے ایمان والوں کو، یعنی جس میں ایمان ہوگا انسان ان جیسا بن نہیں سکتا، ان کے ساتھ ہو سکتا. انسان ان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن ان جیسا نہیں بن سکتا. نہیں تو اللہ کہتا کونوا صادقین، سچے ہو جاؤ، سچے بن جاؤ. اللہ فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ساتھ ہونے میں اور سچا ہونے میں بڑا فرق ہے. تھوڑی سی توجہ کریں گے، میں ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو قرآن کریم کے اندر آیت ہے کہ آیا مباہلہ، اگر آپ اس پہ غور فرمائیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اگر آپ اس میں آیا مباہلہ کے اندر غور کریں گے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا نبتہل انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہ جب عیسائیوں سے خطاب کر کے کہا کہ اگر علم آنے کے بعد بھی کٹ حجتی کرتے ہیں، آپ سے پھر بھی دلیل مانگتے ہیں، تو ان سے کہا کہ اب دلیل کی بات نہیں رہی، ہم نے علم پہنچا دیا ہے، تم ابھی بھی نہیں مانتے ہو تو آؤ تو تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. ثم نب، اب یہاں علماء نے ایک بحث کی ہے، 2-3 میں باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس پہ غور فرمائیں گے. پہلی بات کہ یہ کون سے جھوٹوں پہ لعنت ہے؟ آیا ہر جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے؟ نہیں. یہاں پہ آیا مباہلہ سے ثابت ہوتا ہے جو حق کے مقابلے میں آ جائے، جو حق کا مقابلہ کرنے لگے، جو سچوں کے مقابلے میں آ جائے، ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. ہر جھوٹے پہ لعنت نہیں ہے، بلکہ ان جھوٹوں پہ لعنت جو حق کے اور حق اور سچ کے مقابلہ کرنے والے جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. اور پھر یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کون سے سچوں کے ساتھ ہو جائیں؟ وہ کہ جن کے مقابلے پہ آنے والے جھوٹوں پہ، اس کا مطلب ہے وہ سچے اور یہ عام سچوں کے ساتھ ہونے کے تک ایمان والا ہی ساتھ ہو سکتا ہے. عام سچ بولنے والا، کوئی یہودی، عیسائی، ہندو، سچ بولنے والا کبھی بھی نجات و شفاعت کا مصداق اور حقدار نہیں ہوگا، بلکہ صرف وہ سچا شفاعت کا حقدار ہوگا کہ جو ایمان لائے، تقوی اختیار کرے اور سچوں کے ساتھ ہو جائے. تو سچوں کے ساتھ ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے، کونوا مع الصادقین. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ ان سچوں کو لے جائیے تاکہ پھر جھوٹے خود بخود واضح ہو جائیں کہ جو بھی آل محمد کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹے ہیں، اور جو بھی آل محمد کے مقابلے میں آئے گا انہی پہ خدا کی لعنت ہے. تو اب اللہ نے فرما دیا. اگر قرآن کو اٹھا لیجیے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر، اگر ان کی آیات کو اگر آپ غور سے پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اللہ جو آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ محمد وعلی محمد، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. تو یہاں پہ اللہ نے بتا دیا، رسول خدا سے پوچھا یہ، تو آپ نے فرمایا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پہ دم کٹی صلوات مت پڑھا کرو. قیلا یا رسول اللہ مت صلاۃ البترا، یا رسول اللہ صلوات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ مجھ پہ تم صلوات بھیجو میری آل کو شامل نہ کرو. تو حبیب خدا نے صلوات کے اندر بتا دیا کہ مجھ پہ ہمیشہ اللہم صلی اللہ محمد مت کہو، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، ہمیشہ آل کو شامل رکھو.
دوسری بات کی طرف اشارہ اگلی ہی آیت میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ، تو اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا علیما، تو اللہ دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت بھیجتا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب کو رکھے ہوئے ہے۔ اللہ نے دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا، صلوات اور اس کے فوراً بعد لعنت کو رکھا ہے۔ تو ایک علامت ہے سچوں کے لیے جن کے ساتھ ہونا ہے ان پہ درود و سلام ہے، اور جو ان کے مقابلے میں آ جائیں، جو ان کی مخالفت کریں، ان پہ لعنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ تبارک کو بالکل ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ آل محمد علیہ السلام کی عظمت کو پہلے بیان کیا اور وہ کہا کہ وہ درود و سلام، اور صرف وہی نہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں ان پہ بھی درود و سلام ہے۔ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت ہے، بلکہ سورہ بقرہ، 2 آیات پیش کروں گا۔ آپ کہیں گے آج آیات بہت زیادہ بھرمار کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر رکھوں۔ تو اب یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اس آیت پہ بھی غور فرما لیجیے سب کے سب، کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وصلی علیہم، ان کے اموال سے صدقات، یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو لیجئے تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے، وصلی علیہم، اور ان پہ درود بھیجا کیجیے۔ بے شک یہ آپ کی جو درود ہے، آپ کا صلوات پڑھنا ہے ان پہ، ان صلاتک علیہم سکن لہم، ان کے لیے سکون کا سبب بنے گا۔ تو جو ماننے والے ہیں، اہل ایمان ہیں، ان پہ رسول بھی درود بھیجتے ہیں، لیکن ان کا درود ہماری طرف سے درود اقرار عظمت ہے، ان کی طرف سے درود ہمارے لیے رحمت ہے۔ ہم ان پہ رحمت نہیں بھیج سکتے، ہم جو کہتے ہیں تو ہم ان کے لیے جو دعا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، یعنی ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے جو تو نے ان کو عظمت عطا کی ہے، ہم تیری اس عظمت کا اقرار کرتے ہیں کہ تو ان پہ درود و سلام بھیج۔ لیکن جب وہ ہم پہ درود یا سلام یا کچھ بھی چیز بھیجتے ہیں تو ہمارے لیے سلامتی اور نجات و شفاعت اور رحمت کا سبب بنتی ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو سب کو بتا دیجیے، ہم ان کی آزمائشیں کریں گے کہ ان کی مال سے، دولت سے، انفس یعنی نفس سے، ان کی اموات، شہادتیں، مختلف آزمائشیں آئیں گی، دولت کی چھننے کی آزمائش آئے گی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بشارت دے دیجیے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دیجیے۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ کہ وہ جو کہتے ہیں جب مصائب آ جاتے ہیں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نہیں کہتے کہ کیوں اللہ نے مجھے آزمائش دی، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، پلٹ کے اسی کی طرف جائیں گے۔ کیا بشارت دینی ہے؟ اگلی آیت میں بشارت ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ انہی پہ اللہ کی طرف سے درود ہے، صلوات، یعنی اللہ نے ان پہ فرمایا کہ ان کے لیے صلوات جو اللہ کی طرف سے وہ انہی کے لیے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو ان پہ اپنے رب کی طرف سے صلوات ہے، اپنے رب کی طرف سے اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے، یعنی ان پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، سب پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جن کو بخشتا ہے ان پہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ صلوات کا لفظ استعمال کیا، اور جنت میں جانے والوں سے متعلق سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ جو جنت میں جائیں گے سلام قولا من رب رحیم، بے شک کہ یہ جو جنت میں جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے متعلق فرماتا ہے کہ سلام قولا من رب رحیم، ان کے رب کی طرف سے ان پہ سلام آئے گا۔ تو صلوات اور سلام صرف رسول خدا اور ان کے اہل بیت کے لیے نہیں، ان کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والوں پہ بھی درود بھی بھیجا ہے، سلام بھی بھیجا ہے، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ تو اب یہ بڑی اہم آیات ہیں۔ بہت سے لوگ دلیل مانگتے ہیں کہ آپ کیوں لعنت کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی آپ کیوں کہتے ہیں یزید پہ لعنت ہو، دلیل کیا ہے یزید پہ لعنت کی؟ تو سورہ نساء کو اگر غور سے پڑھیں تو وہاں پہ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پہ فرماتا ہے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا ولعنہ اللہ وأعد له عذابا عظیما، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جو بھی کسی مؤمن کو جانتے بوجھتے ہوئے عمدن قتل کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ لعنت کرتا ہے،
اور وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ وہیں پہ رہے گا، اور اللہ اس کے لیے آخرت میں عذاب رکھے گا۔ تو اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح الفاظ میں فرما رہا ہے جو کسی عام مومن کا بھی قتل کر دے تو اس پہ خدا کی لعنت ہے، اور اگر کوئی مومنوں کے سردار کا، جنت میں جانے والوں کے سردار کے قتل میں جس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہوں، ان کو شہید کیا ہو، تو اس پہ کیسے لعنت نہیں ہے؟ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ تو میں نے آج پورے قرآن کریم کی آیات سے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جتنی آیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کے اندر واضح پیغام دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عظمت صادقین کو عطا کی ہے۔ اب صادقین میں اگر آپ دیکھیں تو ائمہ علیہ السلام صادق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا خود سے فرمان ہے، رسول خدا کی حدیث بھی ہے، یہ سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر ہے، کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصدیقون ثلاثہ، صدیق جو ہیں وہ 3 ہیں۔ مومن آل فرعون یعنی فرعون کے دربار میں ہوتے ہوئے حضرت حزقیل نے حضرت موسیٰ کی تصدیق کی اور فرعون کی مخالفت کی، تو جو سچ کی، سچائی کی تصدیق کرے اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ تو کہا وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ حضرت حزقیل، وہ پہلے حزقیل، انہوں نے حضرت موسیٰ کی تائید کی، وہ ہے صدیق۔ اور سورہ یاسین کے اندر جو مومن کا ذکر کیا ہے وجاء، فرعون سے متعلق بھی کہا کہ ورجل یکتم ایمانہ، رجل کا لفظ استعمال کیا، رجل، رجل کہتے ہیں مرد، کہا مرد تھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا اور وہ فرعون کے دربار میں تھا۔ سورہ یاسین میں کہا وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، ایک مرد جو ہے، مرد، دوبارہ رجل کا لفظ آیا، ایک مرد شہر کے دوسرے سرے سے دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے لوگو، اے میرے لوگو، انبیاء کی پیروی کرو، انبیاء کا اتباع کرو، انبیاء کے اتباع سے متصل ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ رسول خدا نے فرمایا جو سورہ یاسین کے اندر مومن کا ذکر ہے وہ حضرت حبیب نجار ہیں، وہ بھی صدیق ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو میرا بھائی علی بن ابی طالب ہے، اشارہ کیا جو آئے گا وہ صدیق، یہ تیسرا صدیق ہے، وہ اکبرہم، اور علی سب سے بڑے صدیق ہیں، اس لیے جناب امیر کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر، علی صدیق اکبر۔ جو صادق نبی کی سچائی کی تصدیق کریں انہیں کہا جاتا ہے صدیق۔ تو علی بن ابی طالب علیہ السلام صدیق ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیں تو قرآن نے انبیاء علیہ السلام کو کہا ہے صدیق، تو تمام انبیاء علیہ السلام صدیق ہیں اور صادق ہیں۔ تو اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119، سورہ 119۔ تو سب اپنے آپ کو ذرا سائلنٹ کر دیں، ایڈمن سب کو سائلنٹ کر دیں تاکہ ان کی آوازیں نہیں آئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سائلنٹ کر دیں اگر۔ پلیز سب لوگ اپنے میوٹ کر لیں۔ نہیں آپ خود کر دیں نا، ایڈمن کر دیں، ایڈمن سب کو سائلنٹ کر دیں۔ قبلہ سید جعفر کو آپ پلیز ایڈمن واپس بنا دیں، جی وہ ایکسیڈنٹلی آپ کو چلا گیا ایز اے ایڈمن، تو اگر آپ سید جعفر کے نام کے اوپر رائٹ کلک کر کے اسائن ایز اے ہوسٹ کر دیں تو واپس آ جائے گی۔ سید جعفر لکھا ہوا کیا ان کا نام؟ جی سید جعفر، ایروز اس کے اوپر بنے دو۔ ہاں 2 ہیں جی، تو بلو کلر کا ایرو بنا ہے کہ وہ پروفائل سائن ہے؟ اچھا ویری گڈ، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کونوا مع الصادقین۔ تو اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھی میوٹ کر دیا تھا، تو اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کونوا مع الصادقین۔ اب صادقین میں کون کون ہیں؟
مکے میں بھی رسول خدا صادق و امین مشہور تھے، تو رسول خدا نے دین پہنچایا، دین کے اصولوں کو بچایا امام حسین علیہ السلام، اور دین کے فروع کو بچایا امام جعفر صادق علیہ السلام، فروعات دین کو بچایا، فقہ کو۔ اس لیے ہم لوگ آج جعفری کہلاتے ہیں، ہم مکتب جعفری سے ہیں، فقہ جعفری۔ ہم کہتے ہیں کون سے فقہ ماننے والے؟ فقہ حنفی ہیں، فقہ مالکی ہیں، فقہ ہیں، اس کے بعد ان کے اجتہاد ختم ہو گیا۔ ہم کون ہیں؟ ہم فقہ جعفری، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے، فقہ جعفری کے۔ فقہ جعفری کے کیوں؟ یہ ائمہ اربعہ کے فقہوں کی طرح سے نہیں ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے فقہ کی طرح سے نہیں ہے فقہ جعفر صادق، نہیں۔ فقہ جعفری کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دین کو سمجھنے کے لیے ایک اور فقہ ہے، نہیں، بلکہ فقہ جعفری ہی فقہ محمدی ہے، فقہ جعفری ہی فقہ علوی ہے، فقہ جعفری ہی فقہ فاطمی ہے، فقہ جعفری ہی فقہ حسنی ہے، فقہ جعفری ہی فقہ حسینی ہے، اور فقہ مہدوی بھی یہی ہے۔ تو اس لیے ہم جعفری ہیں، ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے۔ امام علیہ السلام کے جو مشہور ہے شیعہ سنی تفگیر، آپ بڑی بڑی دنیا کے اندر کس زمانے میں، آج 1400 سال بعد، آج 4000 جو ہیں وہ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر، امام کی اس زمانے کی یونیورسٹی کے اندر دانشگاہ امام صادق علیہ السلام میں 4000 شاگرد تھے۔ اور دیکھیں شاگرد ایک مطلب ہوتا ہے الف بے پڑھنے والا بھی، لیکن امام علیہ السلام کی جو 4000 شاگرد تھے، یہ آپ کی آج میں موجودہ زبان میں سمجھاؤں تو یہ الف بے پڑھنے والے، پہلی دوسری کلاس پڑھنے والے 4000 شاگرد نہیں ہیں، بلکہ یہ 4000 ریسرچ پیپر لکھنے والے شاگرد، یعنی یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیول کے امام علیہ السلام کے 4000 شاگرد ہیں، جو مختلف علوم و فنون میں ماہر تھے۔ موجودہ کیمسٹری کے بابا آدم جابر بن حیان، جنہوں نے پہلی کتاب لکھی ہے، وہ امام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ گیبر کے نام سے انگریزی میں ان کو کہا جاتا ہے، گیبر ان کی کتاب ہے، کیونکہ یہاں پہ برٹش میوزیم کے اندر، برٹش جو لائبریری ہے یہاں پہ لندن کے اندر، وہاں پہ میرے ایک دوست نے تحقیق کی ہے، ان پہ کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ان کی کتاب موجود ہے۔ تو یہ تمام تر عقائد نظریات اگر آپ دیکھیں تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام و عظمت کچھ اور امام علیہ السلام نے تمام علوم و فنون پڑھائے، سکھائے، اور پڑھانے سکھانے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو تربیت کی، شاگردوں کو تربیت کیا۔ امام کے بعض اوقات ایک ایک شاگرد اور ایک ایک امام کے چاہنے والے شیعہ کا ایسا مقام تھا، انہیں کئی کئی ہزار احادیث یاد۔ حضرت محمد ابن مسلم جو 5ویں اور 6ٹھے امام علیہ السلام کے شاگرد تھے، انہیں 80,000 احادیث حفظ تھی 5ویں اور 6ٹھے امام سے سننے کے بعد۔ حضرت زرارہ ہزاروں احادیث کے حافظ تھے۔ اسی طرح سے حضرت لیث بختری، یعنی جو ابو بصیر کے نام سے مشہور ہے، حضرت ابو بصیر، جنہیں ہزاروں احادیث حفظ تھے۔ تو اس طرح سے ائمہ علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں، خصوصاً 5ویں اور 6ٹھے امام کے جو شاگرد ہیں، جن کا مقام اور عظمت وہ ہے کہ جنہیں ایک ایک شاگرد کو کئی کئی ہزار احادیث حفظ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام کے تمام شاگردوں کو ائمہ علیہ السلام کی خدمت کے صدقے میں وہ مقام عطا کیا تھا کہ آج تک تمام مکاتب فکر اسلامی کے اندر اجتہاد ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں آج بھی کوئی نیا مسئلہ ہو تو اس کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہم مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، صرف اور صرف امام باقر السلام اور خاص طور سے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہوگی جہاں امام صادق علیہ السلام سے روایت موجود نہ ہو، اور اگر کوئی نہیں نقل کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ متعصب ہے، بغض آل محمد کے اندر مبتلا ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر بے انتہا مسائل ہیں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں جانتا ہوں میں نے کافی مجلس طولانی کر دی، تو میں چند جملے مسائل کے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آج ایک مرحوم کے لیے سارے ثواب کی مجلس رکھی، ان کے محبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ محبت کرتے تھے آل محمد علیہ السلام سے، وہ ولایت آل محمد کے قائل تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں
لوگوں کے پاس ایک ایسے امام نہیں ہے، ہمارے پاس 12 امام ہیں، علی نبی جیسے، علی جیسے 12 امام ہیں علیہ السلام۔ تو سرور کائنات کہ ختم نبوت کے بعد ہمارے پاس 12 جانشین ہیں، ان میں سے ایک چھٹے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگر آپ اس تمام تاریخ کو دیکھیں تو اس تاریخ میں امام صادق علیہ السلام کے ہزاروں شاگرد آئے، حتیٰ امام ابو حنیفہ بھی 2 سال پڑھے امام کے پاس، امام صادق علیہ السلام کے پاس، امام مالک 7 سال پڑھتے رہے، علم سے حاصل کرتے رہے۔ تو امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ صرف شیعہ پڑھنے کے لیے آئیں، جو بھی پڑھنے کے لیے آتا تھا اگر پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پڑھے۔ اور بہت سے شاگرد جو ہے مختلف علوم فنون میں مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ انہوں نے ادیان شروع کیا، اپنے مکتب فکر شروع کر دیے، فقہی اسکول بنایا، صرف اور صرف امام صادق علیہ السلام سے سیکھنے کے بعد۔ بہت سے اعتراض کر سکتے ہیں پھر امام نے کیوں سکھاتے تھے اگر پتہ تھا؟ دیکھیں، ایک دور تھا، علم کا دور تھا کہ جہاں پہ مختلف لوگ علوم و فنون کی، جب بھی ائمہ علیہ السلام چاہتے تھے ہم علم کی خدمت کریں، علوم کو آگے بڑھائیں، لیکن ہمیشہ ائمہ علیہ السلام پہ پابندیاں رہیں، ان پہ ظلم ہوتے رہے، ان پہ ظلم ڈھائے گئے۔ اور یہ مہینہ شوال کا خود ائمہ بقی کی اگر آپ دیکھیں تو ان کے روزوں کو مسمار کیا گیا آج سے 95 برس پہلے، 95 ایئرز اگو، 1925 میں، کیونکہ 1926 کی بھی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں، لیکن 1925 میں 1925 کے اندر جو ہے وہ انہدام جنت البقیع ہوا 8 شوال کو۔ یہ آل سعود ملعون جو ہیں، ان لوگوں نے جنت البقیع کو مسمار کیا، خدا غارت کرے، خدا ان پہ لعنت کرے۔ تو یہ میں بس صرف چند جملے مسائل کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو امام علیہ السلام کی حیات طیبہ، یعنی ہمارے 11 امام شہید ہیں، 12 امام غیبت، جو 11 امام شہید ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو دنیاوی زندگی ملی وہ امام صادق علیہ السلام کو، اور کتنی تھی؟ 65 برس، 65 ایئرس، یعنی جن کی سب سے زیادہ زندگی ہے وہ اس دنیا کے اندر وہ 65 برس ہے، 65 ایئرس، باقی سب کی تو اتنی بھی نہیں۔ اور یہ تمام بہرحال شروع سے کاش ریکارڈ ہوئی ہوتی ہے، اس میں نے نئے مطالب پیش کیے تھے، نئی ایک مجلس پڑھی تھی، ریکارڈ نہیں ہو سکی، تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا بنایا، اور ہم پہ کرم کیا، جو ان گھرانوں میں پیدا کیا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور وہی ہماری دنیا میں بھی ہدایت کا وسیلہ ہیں، وہی دنیا میں ہمارے مسائل کے حل، وہی ہمارے لیے مشکل کشا ہیں، اور آخرت میں وہی ہماری نجات کا، ہماری شفاعت کا سبب بنیں گے۔ انہی کے توسط سے، ان کے صدقے میں ہمیں بخشش ہوگی اور ہمیں نجات ملے گی۔ امام صادق علیہ السلام کا جو دور تھا وہ بنو امیہ، بنی عباس کا ٹرانزیشنل پیریڈ تھا، جہاں بنو امیہ جا رہے تھے حکومت سے اور بنی عباس آ رہے تھے۔ بنی عباس جب آ رہے تھے تو ان کا پہلا بادشاہ تھا ابو العباس صفاح، عبداللہ ابو العباس صفاح۔ صفاح سے اس لیے کہا جاتا تھا کہ بے انتہا خون بہایا اس نے۔ اور آخری خلیفہ بنو امیہ کا تھا عمر ابن عبدالعزیز۔ بہرحال یہ بعد میں منصور دوانقی جو تھا عباسی خلیفہ، اس نے امام علیہ السلام کو زہر دیا اور بے انتہا امام پہ ظلم ڈھایا۔ میں امام کے چند جملے مسائل پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام کی زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو چند پہلو بڑے اہم ہیں۔ پہلا، ان کا خود پورا کا پورا فقہ جعفری کو اور ایک پوری کی پوری یونیورسٹی کو ڈیولپ کرنا، اس زمانے میں علم کلام تمام علوم کو رائج کرنا مسلمانوں۔ دوسرا امتیاز امام علیہ السلام کا یہ ہے کہ اپنے زمانے میں امام نے بے انتہا بھرپور استفادہ کیا اور شیعت کو پھیلایا، اہل بیت کے ماننے والوں کو بنایا اور پھیلایا، دنیا میں ان کو تربیت کیا علمی لحاظ سے۔ تیسرا جو ہے وہ
زیارات کا جو ہمارا سلسلہ ہے، آج اتنی زیارات دعائیں ساری امام نے ہمیں سکھائیں بتائیں، خود گئے زیارات پہ، کیونکہ ائمہ علیہ السلام پہ ظلم رہتا تھا تو حج وغیرہ جاتے تھے. نجف و کربلا جو ہے وہ بالکل لوگوں کو نہیں بتاتے تھے. تو چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں کیونکہ بنو امیہ چلے گئے تھے تو پھر امام نے باقاعدہ کربلا اور نجف کا بتایا، قبروں کا بتایا، زیارات کا بتایا، کھول دیا. اور نجف کا اعلان عمومی نہیں کیا لیکن شیعوں کو بتا دیا کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا مرقد جو ہے آپ کا روضہ اطہر، آپ کے وہ اس کا خاص شیعوں کو اس کے نشان بتایا. اور کربلا کی ساری زیارات کے آداب وغیرہ، کیونکہ اس سے پہلے بنو امیہ کے دور میں ائمہ علیہ السلام اعلان نہیں کر سکتے تھے، بتاتے تھے خاص خاص شیعوں کو بس. تو پھر امام صادق علیہ السلام نے باقاعدہ زیارات، زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، یہ ساری زیارات ہمارے پاس امام صادق علیہ السلام سے آئی ہیں. زیارت اربعین، اور یہ پوری کی پوری ہمارے پاس، اکثر ساری نہیں لیکن زیادہ تر یہ زیارات، یہ دعائیں بہت سی ائمہ علیہ سب سے ہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام نے ان کو ہم تک پہنچایا، اور ان کو ہماری جو مکتب کے اندر بہت اہم ایک چیز ہے وہ ہیں یہ زیارات اور مسائل مجالس. امام علیہ السلام سے متعلق میں چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک امام کے شاگرد پہنچے، چاہنے والے شیعہ گھر آئے امام سے ملنے کے لیے. دیکھا، کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں میں دیکھا مدینے میں جب میں پہنچا تو امام کے گھر میں گیا تو امام بہت زیادہ افسردہ بیٹھے، بہت زیادہ غمگین. میں نے کہا مولا سب خیریت ہے؟ کہا ہاں. کہا مولا آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا آج عاشورے کا دن ہے، آج عاشورہ ہے. کہا مولا میں حکومت اعلان نہیں کرتی، بتاتی نہیں، ہمیں جواب کا ذہن میں نہیں ہوتا کہ محرم آ گیا. امام حسین کی شہادت کے دن، یعنی دیکھیے شروع میں رائج ہی نہیں تھی مجالس اس طرح سے، صرف اہل بیت علیہ السلام مجالس کرتے تھے، یہ خاص خاص شیعوں کے اندر تھا بس. جیسے جیسے آج مجالس ہو رہی ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، آپ سے 100-200 سال پہلے بھی اتنی مجالس دنیا بھر میں نہیں تھی. اب سے 50 سال پہلے اکثر یہ دنیا بھر میں، آج آپ آسٹریلیا میں مجلس کر رہے ہیں، نیوزی لینڈ آسٹریلیا وغیرہ میں، اب سے 50 سال پہلے، 60-70 سال پہلے یورپ میں، امریکہ میں، امریکہ جنوبی ہو یا شمالی ہو، تصور بھی نہیں تھا کہ مجالس ہوں گی، عشرے ہوں گے، پوری دنیا میں یہ عزاداری ہوگی. افریقہ کے صرف چند ممالک میں اب سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے عزاداری شروع ہوئی، وإلا وہاں پہ بھی عزاداری نہیں تھی. صرف اور صرف یہی ایران و عراق میں، مدینے کے بعض علاقوں میں، برصغیر پاک و ہند میں، ترکی کے بعض علاقوں میں، لبنان میں، بہت کم علاقوں میں، شام میں، بس یعنی چند ملکوں میں عزاداری محدود تھی. اور ان ممالک میں بھی 100-200 سال پہلے جیسے آج عزاداری اتنے بھرپور انداز سے ہو رہی، ایسی نہیں تھی. اور چاہیے جائے کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ہاں بس دنیا میں 2-4 مجالس ہوتی ہوں گی، 10 مجالس، یعنی 10 جگہوں پہ میری مراد کی، یہ بہت کم جگہوں پہ مجالس ہوتی تھی. تو امام صادق علیہ السلام نے اظہار کیا کہ بھی آج عاشورہ ہے. تو اس نے کہا کہ مولا مجھے جو ہے وہ سب، کیونکہ لوگ مجالس وغیرہ نہیں کرتے تو میرے ذہن میں نہیں تھا. امام نے پھر کہا کہ بھی تمہارے والد شعر کہا کرتے تھے، اس میں قصیدہ بھی ہوتا ہے، منقبت ہوتی ہے، اس میں مرثیہ ہوتا ہے. تو امام نے کہا کہ تم بھی شعر کہہ رہے؟ تو کہا مولا میں بھی شعر کہتا ہوں. کہا کہ کوئی ہمارے جد کے لیے تم نے شعر کہا ہے، وہ مرثیہ کہا ہو؟ کہا مولا. کہا وہ مرثیہ سناؤ. تم نے میرے جد امام حسین علیہ السلام. یہ امام کا پوچھنا یعنی اظہار ہے کہ ہمیں کتنا شوق ہے لوگ ہمارے جد کے مصائب لکھیں، پڑھیں. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ نہیں کہ امام علیہ السلام کو ماذا اللہ معلوم. تو کہا کہ سناؤ. کہا کہ مولا ہاں میں سناتا ہوں. کہا رک جاؤ، ابھی نہ سنا. خادم کو آواز دی، کہا خادم سے کہ یہ پردہ کھینچ دو. یہاں صحن میں امام اپنے گھر کے بیٹھے ہیں، تو کہا یہاں پردہ کھینچ دو. اور پھر کہا جاؤ جا کے میری والدہ کو بتا دو کہ مجلس ہونے والی ہے، حضرت ام فروہ. اور کہا میری بیٹیوں کو بتا دو مجلس ہو رہی. تو امام کی زوجہ، امام کی والدہ، امام کی بہنیں، بیٹی، یہ سب آ کے بیٹھ گئی پردے کے پیچھے کہ مجلس ہونے والی. مجلس یہ برپا کی گئی اور امام علیہ السلام نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ تم مرثیہ پڑھو.
انہوں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو روایت کے الفاظ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی والدہ کے رونے کی آواز آنے لگی، یعنی وہ اونچی اونچی رونے لگی۔ وہ جو امام کے شاگرد تھے وہ ظاہراً امام کی والدہ کے خاندان سے تھے، حضرت ام فروہ کے خاندان سے، حضرت ام فروہ بنت قاسم۔ تو کہا کہ بھی اس شاعر نے ایک مرتبہ امام کی والدہ کو مخاطب کر کے شعر کہا اور کہا اے ام فروہ، اگر آپ بہت زیادہ روئیں گی تو آپ کے بیٹے امام صادق علیہ السلام آپ کو آ کے گلے لگائیں گے کہ اماں اتنا گریہ نہ کیجیے، آپ کو دلاسا دیں گے۔ لیکن اے ام فروہ، جب آپ کی پھپھیاں جناب زینب ام کلثوم رویا کرتی تھیں تو انہیں تعزیانے مارے جاتے تھے، انہیں روکنے والا کوئی، دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا، پرسہ دینے والا کوئی نہیں تھا، ان سے پرسہ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو امام صادق علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، ایک مرتبہ پورے گھر میں مصائب ہو رہے ہیں۔ مصائب ہوتے ہوتے ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے روتے روتے ایک مرتبہ جملہ کہا، الباب الباب، دروازہ دروازہ، دروازے کو بند کرو۔ تو دیکھا سارے مدینے والے امام کے گھر پہ جمع ہو چکے۔ کیا بات ہے، امام کے گھر سے اتنی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ سب خیریت ہے، لوگ آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں۔ تو امام نے کہا الباب، دروازہ بند کر دو دروازہ۔ کسی نے آواز دی، کہا دروازہ بند کیا۔ کہا کیا ہوا؟ امام نے دروازہ کیوں بند کروا دیا؟ کہا کہ امام کے ایک فرزند جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے تھے روتے روتے۔ اب یہاں روایت میں صرف بیٹا لکھا ہے، نام نہیں لکھا، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں نا امام صادق علیہ السلام کے کون سے بیٹے روتے روتے بے ہوش ہو گئے ہوں گے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جنہیں اپنے اجداد کے مصائب پہ اتنا رونا آتا تھا کہ وہ بعض اوقات گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے، مصائب پہ اتنا روتے۔ تو امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں مجالس رائج ہوئیں، زیارت کے آداب۔ امام علیہ السلام کی چند جملے مسائل پڑھوں گا۔ تو امام علیہ السلام نے مجالس کو برپا کیا۔ ایک مرتبہ منصور دوانقی ملعون نے امام علیہ السلام کے گھر میں آگ لگوا دی، امام کے گھر کو آگ لگوا دی۔ جیسے ہی گھر کو آگ لگی تو رات کا وقت تھا، ایک مرتبہ رات کے وقت امام صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی منصور دوانقی ملعون نے۔ جیسے ہی گھر کو آگ لگی تو امام ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، سارے امام کے بچے، امام کی بیٹیاں بیٹے سب باہر آ گئے، گھر سے باہر آ گئے۔ فوراً جو ہے وہ خادم آئے امام علیہ السلام کے، وہ گھر میں پانی ڈالنے سے آگ بجھانے لگے۔ امام نے نہ جانے ایک مرتبہ کیا دیکھا صحن میں کہ امام ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور بلند آواز سے رونے لگے۔ روتے جاتے تھے کہ امام کے خادم نے آ کے سن کر رہے ہیں نا، گھر سے باہر جاتے ہیں، صحن میں بیٹھ کے روئے چلے جا رہے ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں۔ مولا کیا بات ہے، اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو امام صادق علیہ السلام نے کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی مجھے شام غریبہ یاد آ گئی ہے۔ کہا مولا شام غریبہ کیوں یاد آئی ہے آپ کو؟ کہا کہ شام غریبہ اس لیے یاد آ رہی ہے کہ میں نے جب اپنی بیٹیوں کو دیکھا، مجھے دیکھ رہی ہیں کہ باپ صحیح سالم ہے، کچھ نہیں ہوا، لیکن گھر میں آگ لگی دیکھتی ہیں تو کبھی مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہیں، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف جاتی ہیں۔ میری بیٹیاں صحن میں بار بار مشرق سے مغرب دوڑ رہی ہیں۔ میں نے بیٹیوں کو جس طرح سے پریشان دیکھا تو مجھے اپنی پھپھیاں یاد آنے لگی کہ جب شام غریبہ میں خیمے جلائے گئے تو نہ میرے دادا